تیری نظر، کھولیں یا وہ نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ اللہ کے حضور ایک بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا یہ میرا کام معاملہ نہیں ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ جو آپ نے عمل کرنے کو بتا دیا بس میں وہ کام کروں گا، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے عمل کے نتیجے میں اور بدلے میں مجھے کیا دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اس دین کا مزاج یہی ہے۔ آپ کسی کو عمل کے اوپر اگر تیار کریں تو اسلام کہتا ہے کہ بس اللہ کی رضا کے لیے اس کو اسلام پر عمل کرائیں، کوئی لالچ نہ دیں۔ وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات نے سنا ہوگا، میں تو اصل میں اپنے والد محترم کی باتوں ہی کو ساری دنیا میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے والد محترم نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کو جس طریقے پہ عوام کے درمیان پیش کیا، بہرحال اللہ نے بڑا کام لیا۔ تو خیر والد صاحب فرماتے تھے، فرمایا کہ کوئی مولوی صاحب تھے، انہوں نے کسی گاؤں کے آدمی سے یہ کہہ دیا کہ میاں 40 دن نماز پڑھو تو تمہیں ایک بھینس ملے گی۔ اس گاؤں والے نے یہ سوچا کہ بھائی بھینس تو بڑی مہنگی ہے، یہ 500 روپے کی بھینس اس زمانے میں، اب تو 1 لاکھ روپے کی بھینس ملتی ہے۔ پاکستان میں بھینس آسانی سے نہیں ملتی۔ اس نے سوچا کہ 500 روپے کی بھینس میرے لیے مشکل ہے کہ میں خریدوں، یہ بڑا آسان نسخہ ہے، 40 دن تک میں نماز پڑھ لوں گا۔ مولوی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ بھینس ملے گی۔ اس نے نمازیں شروع کر دی اور دن بھی گن رہا ہے، آج اتنے دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے، 30 دن ہو گئے، 1 مہینہ، 10 دن باقی ہیں۔ تو وہ گیا اور بازار سے وہ کھونٹا بھی لے آیا جس میں وہ باندھتے ہیں، اور وہ رسہ بھی لے آیا، اس لیے کہ اب بہت کم رہ گئے ہیں وقت اور وہ بھینس ملنے والی ہے۔ جب وہ 40 دن پورے ہو گئے تو وہ بہرحال مطمئن تھا کہ بھینس مل جائے، لیکن وہ 40 دن کے بعد بھینس نہیں آئی۔ اس نے یہ سوچا شاید میرے کوئی حساب میں غلطی ہو گئی ہو، چلو 1 دن اور پڑھ لو۔ اس نے نماز اور پڑھ لی، جب بھینس نہیں آئی تو گیا اور جا کے مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بھینس ملے گی، میں نے تو 40 سے بھی زیادہ 42 دن پڑھ لی، مجھے بھینس نہیں ملی۔ مولوی صاحب مسکرائے، فرمایا بھائی تو بڑا بے وقوف ہے، میں نے تو اس لیے یہ لالچ دیا تھا کہ جب تو پابندی سے نماز پڑھے گا تو نماز کا عادی ہو جائے گا، بھینس وینس کسے ملتی ہے؟ وہ بیچارہ تو بھینس کے لالچ میں اصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا مولوی صاحب اگر آپ نے میرے ساتھ یہ چیٹنگ کی ہے تو میں بھی بتا دوں، میں نے بغیر وضو سے پڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو سے پڑھتا تو شاید بھینس بھی مل جاتی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ تبلیغ کے لیے کسی کو دین پر لانے کے لیے آپ اسے کوئی لالچ نہ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ دولت کے لالچ میں کہ میاں تم اگر اسلام قبول کر لو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اسلام لے آؤ تو میں تمہیں ملازمت دلا دوں، اس قسم کا لالچ دے کے اسلام لانا معتبر نہیں۔ بلکہ اگر کوئی غریب یہاں تو شاید نوبت نہیں آئے، لیکن اکثر ہمیں پاکستان میں ایسے ملتے ہیں، آئے انہوں نے کہا جی میں اسلام قبول کروں گا۔ مختلف جگہ ہیں، بنوری ٹاؤن بھی جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی اور سب جگہ، تو ہمیں ان کی حالت سے پتہ چل رہا ہے کہ بیچارے بہت ہی غریب، کلمہ پڑھا دیا، بیوی کو بھی پڑھا دیا اور بچے جو سمجھدار تھے انہیں اب کہنے لگے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ صاحب ہم بڑے غریب ہیں، ہماری کچھ مدد کرا۔
یاد رکھیے، ویسے آپ کر دیں ان کی مدد تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ انہیں بتا دیا جائے کہ اگر تم نے اسلام اسی لیے قبول کیا تھا کہ تمہاری مدد کی جائے تو یاد رکھنا یہ دین بڑا غیرت مند ہے، یہ معتبر نہیں ہے اگر تم نے اس پیسے کے لالچ میں تم نے اسلام قبول کیا۔ دین اسلام کی شان یہ ہے کہ جب کوئی قبول کرنے والا ہو نہ تو وہ لالچ اس کے سامنے ہو اور نہ اس کے اوپر کوئی خوف کی تلوار لٹک رہی ہو۔ اگر کسی کو تلوار کے ڈر اور خوف سے کسی کو مسلمان بنایا وہ معتبر نہیں، اور اگر لالچ دے کے بنایا اس کا بھی اعتبار نہیں۔ یہ دین ہمیشہ سے اخلاق سے، سیرت سے، کردار سے اور اللہ کے دین رضا اور گویا خلوص کے ساتھ یہ دین پھیلا ہے۔ یہ نہ لالچ کو قبول کرتا ہے اور نہ یہ کسی خوف کو قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اکبر الہ آبادی مرحوم نے تو بڑے جوابات دیے ہیں اپنے زمانے میں، جب یہ الزام لگایا گیا ارے صاحب دین اسلام تو سوائے لڑائی جھگڑے کے دین کے کچھ بھی نہیں ہے، تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے سے ترقی ہوئی۔ تو اکبر نے یہ کہا، فرمایا کہ یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ ارے بھئی ہمارے اوپر تو الزام یہ ہے کہ صاحب یہ تلوار سے اور نیزے سے پھیلا ہے، تلوار اور نیزہ تو پرانے وقت کی چیز ہے، آپ تو بڑے ماڈرن زمانے میں آئے ہیں، اس وقت تو ہتھیار بڑے جدید قسم کے ہیں، تو آپ بتائیے ہم نے تلوار سے اسلام پھیلایا تو آپ نے توپ اور ٹینک سے کتنی عیسائیت پھیلائی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام ہو یا عیسائیت ہو، کوئی دین اور مذہب جو ہے وہ اصل میں خوف اور اس طریقے سے وہ کبھی قبول نہیں کیا جاتا، نہ کبھی اس طریقے پہ اشاعت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ دو مزدور آپ کے سامنے جن کا ذکر آیا، ایک نے کہا کہ میری مزدوری یہ ہے، آقا نے اس سے زیادہ کچھ نہیں دیا، اور اگر اس نے مانگا بھی تو اس نے کہا کہ خبردار اب تمہیں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا مزدور وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو آقا کے حوالے کر دیا، آقا کے اندر شرافت ہے، اس کی طبیعت کے اندر جو ہے گویا خوب بہتری ہے، اللہ نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق دے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارا کام صرف یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کام کر کے دکھائیں، باقی دینا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالی ہر بندے کا حال جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں جانتی۔ فرمایا تو بندگی چو گدایاں بشرط مزدمکن، اللہ میاں سے مزدوری نہ ٹھہرا، تو بندگی چو گدایاں بشرط مزدمکن، کہ خواجہ خود روش بندہ پروری دانت، اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بندے کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ ماشاءاللہ نوجوان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یا آپ کے بھی ذہن میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا اشکال یا کوئی اعتراض کا آنا یہ کوئی ایمان کی کمزوری کی دلیل نہیں۔ اگر کوئی بات آپ سنیں اور آپ کے دل میں ایک اعتراض پیدا ہو، کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ شفاء العی السؤال، فرمایا کہ یہ ناواقفیت اور لا علم ہونا یہ بھی ایک مرض اور بیماری ہے، اس کی شفا ہے سوال کرنے میں، پوچھنے میں۔ آپ پوچھئے، اہل علم آپ کو بتائیں گے۔ یہ اگر آپ کے دل میں کسی کے یہ خیال پیدا ہو کہ صاحب اللہ تعالی ہماری ضرورت کو جانتے ہیں،
اور پہچانتے ہیں، تو بعض یہ سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں ملتا کیوں نہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام اتنا وسیع دین ہے کہ حقیقت یہ عمریں ختم ہو جائیں گی لیکن دین کی باتیں ختم ہونے والی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں۔ ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہے اور ماں جو ہے روٹیاں پکا رہی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کوئلے وغیرہ جلائے جاتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کوئلہ جو ہے وہ جل کے وہ بڑا سرخ انگارہ سا بن جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ ناسمجھ اپنی ماں سے ضد کر رہا ہے کہ یہ جو لال لال اشارہ کر کے یہ مجھے دے دو۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ بچے کا کام تو صرف ضد کرنا ہے اور مانگنا ہے، لیکن یہ اسے نہیں معلوم کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اگر ہاتھ میں آ گئی تو ہاتھ بھی جل جائے گا اور شاید موت بھی واقع ہو جائے گی۔ لیکن وہ بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی عقل مند اور سمجھدار ماں کبھی اپنے بچے کی اس ضد کو پورا نہیں کرے گی۔ دنیا میں کوئی اگر کتنا ہی کہے کہ بھئی یہ بچہ رو رہا ہے تم اس کی ضد پوری کر دو، تو وہ بھی سن کے یہ کہے گا کہ واقعی اس کی ضد پوری کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح ایک مشفق ماں اور باپ اپنے بچے کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ نہیں رکھتے، انہیں معلوم ہے کہ بچہ معصوم ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ فرمایا ماں اور باپ اتنے شفیق ہیں کہ اپنے بچے کی ضد پوری نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں اور باپ سے کئی گنا زیادہ مشفق اور مہربان ہیں اپنے بندوں کے اوپر۔ جب بندہ کوئی چیز مانگنے پر آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر اسے نہ دیں تو بالکل ایسی ہی بات ہے، اس لیے کہ بندے کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیز اگر مجھے مل گئی تو میرے دین ایمان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو نہیں دیتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا۔ جس طرح اس ماں کو ماں کی تعریف کی جائے گی کہ اس نے بچے کے ہاتھ پہ وہ انگارہ نہیں رکھا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں اور باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ وہ جب بندے کو نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے جو نہیں دیا گیا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور نعمت دے دیتے ہیں، اس لیے کہ نعمت مل گئی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب قیامت میں بندہ آخرت میں پہنچے گا اللہ کے پاس تو ایک بہت بڑی پوٹلی یا گٹھڑی اس کے سامنے رکھی جائے گی، بھئی یہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ وہ کہے گا کہ یہ کون سی نیکیاں ہیں، میرے تو علم میں نہیں۔ جواب دیا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جتنی بھی دعائیں مانگی، جو دعائیں قبول ہو گئیں وہ تو تمہیں مل گئیں، لیکن جو دعا تمہاری قبول نہیں ہوئی اللہ نے آخرت میں اٹھا کے رکھ لی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو تم نے مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئیں، آج اللہ تعالیٰ ان کا تمہیں اجر عطا۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ کسی حال میں بھی محروم نہیں ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ تو خیر میں نے عرض کیا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے ساتھ جو معاملہ رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم پابندی کریں، ہم کام میں لگ جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ یہی ہماری اور آپ کی حالت ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ یہ اصل میں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، اور حیرانی کوئی حرج نہیں ہے۔ روایت میں